السلام علیکم۔ پیر کا دن ہے 22 اگست۔ کل رات پرائم منسٹر عمران خان کی گرفتاری کا اندیشہ سن کر بہت سارے لوگوں نے بنی گالہ کا رخ کیا، اور الحمدللہ بائی دا گریس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں بھی شرف عطا کیا کہ ہم بھی پرائم منسٹر عمران خان کی رہائش کا بنی گالہ جائیں اور وہاں پہ کچھ گھنٹے گزاریں، جس میں ہم نے اپنا فرض نبھایا اس آزادی کی تحریک میں کہ ہم نے اپنے لیڈر کا، پرائم منسٹر عمران خان کا دفاع کیا، اور کوشش کی کہ اگر ان کی گرفتاری کی کوئی انٹینشن ہے، کوئی ارادے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے، تو اس انٹینشن کو، ان ارادوں کو پاش کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ عمران خان کے قریب نہ پہنچنے دیا جائے۔ سو اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرئنس، اینڈ آئی وڈ سے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسی پھر سے کوئی صورت آتی ہے تو آئی وڈ ریکمینڈ ایوری بڈی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن جو انسان کے اندر سیلف سیٹسفیکشن آتی ہے فار بینگ ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی آپ کو جو ہے وہ ریوارڈ نہیں دے سکتا ایکسیپٹ فار دا گریٹ فیلنگ دیٹ یو ہیو۔ اب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک جملہ چل رہا تھا کل رات سے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، تو یہاں پہ میں تمام پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو اور تمام دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی از آلسو آ ریڈ لائن۔ اور یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ 19 سال سے امریکی قید میں ہے، بے گناہ ایک معصوم عورت 3 بچوں کے ساتھ اغوا ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا 5 سال اس کو جو ہے وہ ان نون سرکمسٹانسز میں، ان نون لوکیشنز میں رکھا گیا، حتیٰ کہ ان کی جو موسٹ امیجیٹ فیملی تھی ان کو بھی نہیں پتا تھا دیٹ از ڈاکٹر عافیہ صدیقی ڈیڈ اور الائیو۔ اور اس کے بعد پھر ان پر ایک جب وہ ڈسکور ہوئی بائی پرزنرز ہو رین اوے فرام دا بگرام جیل، اور ایوان ریڈلی نے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ مل کر پاکستان میں آ کر پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ the screaming lady of بگرام جیل is none other than ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ہر مسلمان کی، ہر پاکستانی کی، اور ایون نان مسلمز بہت سارے لوگوں کی جو ان کے فرینڈس تھے امریکہ میں، جو ان کے ٹیچرس تھے، جن انسٹیٹیوٹس میں میں پڑھی، ان سب لوگوں کی ہمدردی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ۔ بٹ ایک سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیا معمہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کہ کیوں ان کی رہائی اب تک عمل میں نہیں لائی جا سکی، کیوں ان کے لیے ہم وہ اسٹرگل نہیں کر سکے۔ گو کہ ہر کوئی ان کے لیے دل میں درد رکھتا ہے، جس سے بھی بات کرو، میجورٹی ایکسیپٹ فار کیا کہنا چاہیے وہ، جس طرح قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی جو سٹوری آتی ہے اس میں چند لوگ جو اس میں چند لوگوں کا ذکر ہے جو کہ اللہ کے خلاف، جنہوں نے جنگ کھڑی کی ہوئی تھی اور اللہ کی جو انسٹرکشنز تھی اس کے خلاف چل رہے تھے، تو ان کو کہا گیا ہے چند بدبخت۔ تو اسی طرح بدبختوں کے علاوہ جو ہے، جو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پہ اس قسم کا سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ہی امریکہ نے کیوں اٹھایا، آپ کو اور مجھے کیوں نہیں اٹھایا۔ ان کے سوا تمام لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے بہت دل میں ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے اسٹرگل کرنے سے ڈرتے ہیں۔ I've seen it۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ریپوٹیشن کو خراب کیا گیا، ان کے ساتھ ٹیررزم کو لنک اپ کر کے، حالانکہ اگر کوئی اس مقدمے کو ریڈ اپ کرے جو 2010 23 سپٹمبر کو جس میں ان کو سزا سنائی گئی، اس میں there are no terrorism charges against her. They could not find any link of Dr. Afia Siddiqui with terrorism, with 9/11, with Al-Qaeda. There are no links. پھر بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے 19 سال سے قید میں رکھا گیا ہے۔ اور آئرونک بات یہ ہے کہ طالبان جن کے ساتھ لنک اپ کر کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ایکیوز کیا گیا، شک میں ان کو اٹھایا گیا، ان کے ساتھ امریکہ جنہوں نے 20 سال جنگ کی، جنہوں نے امریکہ کو مارا، امریکہ نے ان کو مارا، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کے فوجیوں کو مارا، وہ افغانستان سے نکل چکے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے قیدی رہا کیے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ٹروس ایکارڈز کیے ہیں، تو پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیا قصور ہے؟ اور یہاں پہ خاص طور پہ میں پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز اور ووٹرز ہیں، آئی مائی سیلف ایم،
ہم پی ٹی آئی کے بہت جو ہے وہ وی آر آرڈنٹ سپورٹرز اینڈ ووٹرز آف پی ٹی آئی اینڈ پرائم منسٹر عمران خان. میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ آگ جو ہے نا اب گھر پہنچ رہی ہے. پرائم منسٹر عمران خان ہے اور پرائم منسٹر عمران خان سے بھی ہم کتنی دفعہ اپیل کر چکے ہیں ڈفرینٹ پروٹیسٹ میں. بہت سارے طریقوں سے ہم ان کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان آپ کو اور آپ کو ہم پرائم منسٹر عمران خان اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آپ ابھی بھی پرائم منسٹر عمران خان ہے. جس دھوکے سے آپ کی حکومت کو ختم کیا گیا ہم اس دھوکے بازی کو نہیں مانتے. وی ریجیکٹ دا امپورٹڈ کرمنل جوکر گورنمنٹ دیٹ وی ہیو آن آور ہیڈس ناؤ. تو یو آر آور پرائم منسٹر عمران خان. لیکن آپ سے ہمیں گلہ ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں 3 مہینے کے اندر اپنی حکومت میں آنے کے 3 مہینے کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لاؤں گا اور 3 سال گزر گئے آپ ان کو نہیں واپس لائے. پھر جو بھی آپ کی حکومت کے گرنے کے محرکات بنے ان میں سے بہرحال اللہ کی اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانے کا وعدہ وفا نہیں کیا اور آپ دیکھیں کہ جس ٹارچر میں امپریزنمنٹ میں اور جس ٹارچر میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں وہ آگ جو ہے وہ اب ہمارے گھروں تک پہنچ رہی ہے. کیسے دیکھیے شیریں مزاری کو اٹھایا گیا, وہ بھی خاتون تھی نا, لیکن یہ کہ فوراً قوم نے رسپونڈ کیا اور چند گھنٹوں میں ان کی رہائی ہو گئی. اس کے بعد عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا پی ٹی آئی کے لنک کی وجہ سے نا, اور پھر قوم نے فوراً رسپونڈ کیا اور چند دنوں میں ان کی رہائی ہو گئی. اس وقت شہباز گل کو اٹھایا گیا ہے اور تقریباً 2 ہفتے ہونے والے ہیں اور قوم جو ہے جو جس اذیت میں ہے, یعنی کہ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے, جو ان کے ساتھ ٹارچر کیا ہے, اٹس انبلیویبل اینڈ اٹس وہ ایسا ہے کہ انسان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. انسان سوتا ہے رات میں آنکھ کھلتی ہے کسی پہر اور سوچتا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل اس وقت کس حال میں ہوں گے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ کیا, ان کے معاملے کا کیا. وہ ڈاکٹر شہباز گل کو ہی ہیز بین جسٹ اے فیو ڈیز. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی چند دن رہے اگر امپریزنمنٹ میں یا ٹارچر میں تو کوئی کم بات ہے, لیکن اس کے مقابلے میں ہم یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 19 سال سے جس ٹارچر میں ڈاکٹر شہباز گل ہیں اسی ٹارچر میں, بلکہ اس سے ورس ٹارچر میں جو ہیں وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ٹارچر اس لیے بھی زیادہ ہے کہ قوم ان کے بارے میں سوئی ہوئی ہے. صرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے دعائیں کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض نبھا دیا. ہم نے اپنا فرض کیسے نبھایا؟ فرض تو وہ نبھایا جو کل رات ہوا ہے. جس طرح سے لوگ رات گئے, رات کے 10 بجے پرائم منسٹر عمران خان کی گرفتاری کی خبریں اڑنا شروع ہوئیں, 12 بجے تک کنفرم ہوئی اور 1 بجے تک 12-1 بجے تک لوگ وہاں پہنچنا شروع ہو گئے اور ساری رات پہنچتے رہے, آتے جاتے رہے, اپنی جو جس حد تک وہاں رک سکتا تھا رکتے رہے, حتیٰ کہ صبح جب پرائم منسٹر عمران خان پھر عدالت گئے اور انہوں نے بیل لی ہے. تو یہ فرض ہوتا ہے نبھانا, رسپونڈ کرنا امیجیٹلی, ٹو بی دیئر. شہباز گل کے ساتھ لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے, عدالت پہنچے ہیں, پیمز پہنچے ہیں. دس از ہاؤ وی رسپونڈ, ناٹ جسٹ اب سوچے نا کہ شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم سب اپنے مسلح نکال کے بیٹھ جاتے ہیں اور بس دعائیں کرتے ہیں اللہ ڈاکٹر شہباز گل کی رہائی کر دیں. عمران خان کے لیے ہم اپنے مسلح نکال کے بیٹھ جائیں اور پھر ہم کہیں اللہ تعالیٰ پرائم منسٹر عمران خان کو گرفتاری سے بچانا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا. دس از ناٹ دا روڈ میپ وچ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز گیون اس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعا کرو, ایکشن کرو اور پھر دعا کرو, یعنی کہ وی بریکٹ آر ایکشن ود دعا. لیکن اگر بیچ میں ایکشن ہی نہ ہو تو وی ہیو این ایمٹی بریکٹ. تو ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں وائی آر وی کمفرٹیبل ود ایمٹی بریکٹس, بیچ میں کوئی ایکشن تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی سائنس سمجھ جانے چاہیے کہ کیونکہ ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کو پس پش ڈالا ہے, اس کو نگلیکٹ کیا ہے, تو وہ جو امپریزنمنٹ اور ٹارچر کی آگ ہے وہ اب ہمارے گھروں تک پہنچ رہی ہے. گھروں سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک 19 ایئرز اولڈ سٹوری ہے نا, امریکہ میں ہے, ہماری نظروں سے ایک طرح سے وہ کیس ایک طرح سے اوجھل ہوا ہے, لیکن یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے بہت اچھے طریقے سے. اور ہماری امیجیٹ ایسوسیشن ہے اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ, شہباز گل کے ساتھ, ان کی ساری ٹیم کے ساتھ. تو ہم اس چیز کے لیے بہت دکھی ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اتنا ظلم کیسے. تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ہم نے کیسے ظلم برداشت کر لیا ہے اور کیسے ہم ابھی تک آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جس طرح کل رات بات ہوئی کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو پورا پاکستان جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کرے گا ٹورڈز اسلام آباد. یہ لانگ مارچ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے اگر ہم نے چلیں 19 سال پہلے, میں نہیں کہتی بیکاز 19 سال پہلے جب ان کو غائب کیا گیا تھا تو 5 سال تک کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کہاں ہے.
ان کو ڈسکور کیا گیا تھا 2008 میں. تو جب 2008 میں ان کو ڈسکور کیا گیا، 2008 سے لے کے 2018 تک 10 سال پرائم منسٹر عمران خان آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے جدوجہد کی ہے. آپ نے کہا ہے کہ یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ ایک ملک کا سربراہ ہو اور وہ اپنے جو ہے وہ ریزیڈنٹس کو نہ چھڑا سکے جو کہ باہر کسی قید میں ہوں، خاص طور پہ ناحق قید میں ہوں. اور اس کے بعد 2018 میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت دی تو آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں آ کر آپ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے کو پس پش ڈال دیا اور اسی اسٹیبلشمنٹ نے پھر آپ کی حکومت گرا دی. تو مطلب یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ ایک مکافات عمل ہوا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ میں کسی ایک یعنی اسٹیبلشمنٹ کوئی ادارہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ از اے گروپ آف پیپل جس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو سکتا ہے، جو کہ پاکستان کو بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کے کنٹرول کر رہے ہیں اپنی مرضی سے. اس میں حق اور سچ کی بات نہیں ہے، اس میں ان کی مرضی کی بات ہے کہ وہ کس چیز کو چاہیں اور وہ کس چیز کو نہ چاہیں. تو کوئی بھی پاکستان کا ادارہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف آپریٹ نہیں کرتا ہے، لیکن چند افراد مل کر اگر اپنی مرضی جو ہے وہ پاکستان پہ ڈالنا چاہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے پاکستان رن ہو، تو دیٹس ناٹ فیئر، نہ ڈیموکریٹکلی نہ اخلاقی طور پہ، کسی بھی طور پہ نہیں. تو سوال ہر ایک سے ہمارا یہ ہے، ہمارا سوال ہے پرائم منسٹر عمران خان آپ سے، کیونکہ آپ سے ہمیں سب سے زیادہ توقعات تھیں. ہمارا سوال ہے اپنی عدلیہ سے، کیونکہ ان کا کام ہے نا انصاف فراہم کرنا، سو موٹو ایکشن لینا. ہمارا سوال ہے اپنی آرمڈ فورسز سے، آپ کا کام ہے ہم پاکستانی سٹیزنس کو ڈیفینس پرووائڈ کرنا. ان سب اداروں ہمارا سوال ہے میڈیا سے کہ اب دیکھیں جس طرح جب وہ ہوتا ہے یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہر کوئی اپنی اسکرینس کو ڈارک کر لیتا ہے، اپنے آئیکونس کو بلیک اینڈ وائٹ کر لیتا ہے. کیوں؟ ایک غم کا اظہار ہوتا ہے. کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک منٹ کے لیے بھی بیٹھ کے سوچیں کہ کسی کی بہن، بیٹی، ماں اس چیز سے گزر رہی ہو جس چیز سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی گزر رہی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا سب سے بڑا ٹارچر کیا ہے؟ یہ بات کہ ان کی قوم جو ہے ان کے بارے میں سوئی ہوئی ہے، یہ سب سے بڑا ٹارچر ہے. دیکھیں شہباز گل جب پیمز میں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ میں اسلام آباد میں ہوں، میں امریکہ میں نہیں ہوں، میں 7 سمندر پار نہیں ہوں، میں پاکستان میں ہوں، میں اسلام آباد میں ہوں. مائی فرینڈز آر جسٹ a few kilometers away. ایون دو کہ وہ قید میں ہیں، وہ ان تک ان کی رسائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک سائیکولوجیکل سپورٹ ہوتا ہے. پھر یہ کہ جب لوگ وہاں جاتے ہیں ان کے لیے سلوگنز بولتے ہیں، ان کے لیے نعرے بازی کرتے ہیں. وہ جو شہباز گل کے لیے ریلی نکالی گئی آن سیٹرڈے نائٹ، اٹ واز آئی تھنک دا 20th کو، تو وہ ریلی پیمز کے پاس سے گزرتی ہوئی گئی. تو جب شہباز گل نے اس کی آوازیں سنی ہوگی، ان کو حوصلہ ہوا ہوگا نا. ابھی آج کی خبر ہے کہ جب ان کو صبح پیش کیا گیا تو کچھ بدبختوں نے ان کے بارے میں کامنٹ کیا کہ شہباز گل کو پہلے دھوکے سے یہ بتایا گیا کہ آپ کو آج جو ہے نا وہ رہائی مل جائے گی، بیل مل جائے گی. تو وہ اس بات پہ اعتراض کر رہے تھے کہ اچھا، اور حالانکہ بیل نہیں ملی، ٹھیک ہے. تو وہ اس بات پہ اعتراض کر رہے تھے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ شہباز گل از پرفیکٹلی فائن. پہلے وہ ویل چیئر پہ تھے، جب ان کو اپنے بیل کی خبر ملی تو ویل چیئر سے اٹھ گئے. بھائی پہلی بات تو یہ کہ جس وقت وہ ویل چیئر پہ تھے اس وقت ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی، اور آج ان کی طبیعت بہتر ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کریں، بجائے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارا وقت ہی ویل چیئر پہ رہیں. دوسری بات یہ کہ ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ کو کوئی اچھی خبر ملتی ہے آپ کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، آپ کے اندر مینٹل اور فزیکل پاور آ جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو کہ ویل چیئر پہ اس کو یہ خبر ملے کہ جی میرا جو ہے وہ مجھے رہائی ملنے والی ہے، تو اٹھ کھڑا ہوا اپنے پاؤں پہ. تو اس پہ علی معین نوازش آپ جو ہے اس پہ جو ہے وہ ٹانٹ کر رہے ہیں اور سینیکل ریمارکس پاس کر رہے ہیں. ویری شیمفل. اور جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے، یقین کریں کہ دل سے اللہ ان کی رہائی کے لیے بہت دعائیں ہیں. اور جس نے شہباز گل کی قید میں، ان کو ٹارچر کرنے میں اور ان کو اس اذیت میں اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اذیت میں گزارنے میں جس کا حصہ ہے، جس نے ان پہ کیس کیا، ان کو اریسٹ کیا، ان کو لے کے گئے، ان کو ٹرانسپورٹ کیا، ان کو رکھا، ان کے جھوٹے ان پہ کی میڈیکل رپورٹس بنائی، جس کا اس میں حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ریکمپینس کرے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہماری بد دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ نے جو ظلم کیا ہے دن دہاڑے اور رات گئے. لیکن باقی قوم سے میری اپیل ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی شی از آلسو اے ریڈ لائن. اس ریڈ لائن کو سمجھیں
کہ اگر ہم اس ریڈ لائن جو کہ کراس ہو چکی ہے، مطلب بہت سال پہلے کراس ہو چکی ہے، اور ہم اس پہ خاموشی سے بیٹھے ہیں اور ہم نے دعاؤں پہ اکتفا کیا ہوا ہے، یہ آگ جس طرح اس وقت ہمارے پاکستان میں پہنچ گئی ہے، ہمارے لیڈرز تک پہنچ گئی ہے، شہباز گل تک پہنچ گئی ہے، عمران خان کے سر پہ منڈلا رہی ہے، یہ ہمارے گھروں تک پہنچ سکتی ہے. جس طرح شہباز گل کے جو ڈرائیور کی بیوی کے بچی سمیت ان کو اٹھایا اور ان کو جو ہے لے کر کے رکھا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح ہم پہ کوئی آفت آ سکتی ہے. تو اپنے آپ پہ رحم کریں، اور جس طرح سے ہم پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان کی دفاع کے لیے، اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، اسی طرح ہمیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے بھی کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. جسٹ لائک عمران خان، ڈاکٹر عافیہ صدیقی از آلسو a red line.